بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فضائل اعمال پر اعتراض کا سلسلہ وہ ہم نے شروع کیا تھا اور ان کے جوابات بھی ساتھ ساتھ دے رہے تھے۔ تو آج بھی ایک اعتراض آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جو کہ اکثر لوگ فضائل اعمال کے حوالے سے یہ اعتراض کرتے ہیں، تو اس کا جواب بھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ فضائل اعمال کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت دی ہے وہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک اسکول کے اندر جب استاد نے بچوں سے سوال کیا کہ بھئی تم بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو کسی نے یہ کہا کہ میں تو بڑا ہو کر پائلٹ بنوں گا، کسی نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے انجینئر کا، جو بھی ہے مختلف سوالات ہوئے۔ تو ایک بچہ تھا، اس سے پوچھا کہ بھئی تم بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو اس نے کہا کہ میں تو بڑا ہو کر صحابی بنوں گا۔ اب استاد بھی حیران ہے کہ بھئی یہ کیسا صحابی بنے گا، اور اس کو پتہ کیا ہے کہ صحابی کیا چیز ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تم صحابہ کو جانتے ہو، یعنی کیا ہوتا ہے صحابہ؟ انہوں نے کہا جی میں جانتا ہوں، صحابہ وہ ہے کہ جو بہادر لوگ ہیں، جو ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ صحابی بننا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ ممکن ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں ان کی طرح بہادر اور ایماندار میں بننا چاہتا ہوں۔ تو وہ استاد جو تھا وہ سمجھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ بچے کو اور زیادہ باتیں تو پتہ نہیں ہے، بس صرف انہوں نے اگلا سوال یہ کیا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ کے ذہن میں یہ شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنوں گا؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں، رات کو سوتے وقت ہمیں سونے سے پہلے جمع کرتے ہیں، اور جمع کر کے ہمیں کچھ قصے کہانیاں فضائل اعمال پڑھتے ہیں۔ تو فضائل اعمال میں شروع جو رسالہ ہے اس میں حکایات صحابہ ہے، تو وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حکایات ہے، واقعات ہے، وہ ہمیں سناتے ہیں، اور ایک ایک صحابی کا واقعہ ہمیں ذکر کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان واقعات سے صحابہ کرام کے احوال کا ہمیں پتہ چلا، اور یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوئی، اس لیے ہمارے اندر شوق پیدا ہوا کہ بڑے ہو کر کیوں نہ ہم بھی ایسا ہی بنے۔ یہ فضائل اعمال کی برکات تھی کہ گھر میں والدین جب بچوں کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں صحابہ کرام کے، تو یہ نہیں ہے کہ کوئی ناول یا کوئی جھوٹے قصے کہانیاں سنائے اور یہ ہوا وہ ہوا، ایسا نہیں، بلکہ حقیقی واقعات اور صحابہ کرام کے واقعات یہ سنائیں۔ اور پھر خصوصاً فضائل اعمال کے اندر جو شروع میں حکایات صحابہ ذکر ہوئے ہیں، ان حکایات کو بچوں کے سامنے پڑھتے ہیں۔ روزانہ جب اس طرح پڑھیں گے تو آپ خود سوچیں کہ جب چھوٹا بچہ یہ واقعات سن سن کے اس کا یہ ابھی ایمانی کیفیت بن چکی ہے، تو آپ خود سوچیں کہ جب یہ بچہ بڑا ہوگا اور بڑے ہونے کے بعد اس کا کیا عالم ہوگا، وہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ بہرحال مقصودی اعتراض کی طرف آتے ہیں۔ فضائل اعمال کے حوالے سے بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے فضائل اعمال کے اندر تضادات ذکر کیے ہیں، تضاد ذکر کیا ہے، اور تضاد یہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ فضائل اعمال میں انہوں نے ذکر کیا، اور فضائل اعمال میں وہ جو واقعہ ذکر کیا ہے وہ اس طریقے سے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے تھے، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، اور وہ زور زور سے یہ آوازیں لگا رہے ہیں اور گلی سے جا رہے ہیں کہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حنظلہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے وجہ پوچھی، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، ان کے پاس ہوتے ہیں، تو ہماری ایمانی کیفیات ایسی ہوتی ہے کہ گویا ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جنت بھی دیکھ رہے ہیں، جہنم بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہماری تو ایمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن جب اسی سے ہم واپس گھر چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں میں مل جاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، تو پھر ہماری کیفیت اور ہو جاتی ہے، ہماری دنیا الگ ہو جاتی ہے، پھر ہمیں وہ تصورات اور وہ خیالات نہیں رہتے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ تو منافقت والی بات ہے، چنانچہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، ان کو بھی یہی غم ہوا کہ بھئی یہ تو ہمارا بھی یہی حال ہے، تو اس لیے کہا کہ چلو چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ دونوں گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا یہ مسئلہ پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ انسان کی کیفیات ایسا ہی ہوتی ہے کہ جب بھی وہ دین کی بات سنتا ہے تو زیادت ایمان
زادتہم ایمان، قرآن کہتا ہے ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ایمان انسان کا بڑھتا ہے، اور پھر وہ کیفیات اور ہوتی ہے۔ تو جب تم گھر جاتے ہو تو ہر وقت تمہاری یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ گھر میں تمہاری اور کیفیت ہوگی، یہاں اور کیفیت ہوگی۔ یہ انسان کے یہ کیفیات جو ہے نا، یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ہمیشہ ایک کیفیت پر انسان نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو کہ تمہاری جو کیفیت یہاں ہو وہی کیفیت تمہارے گھر میں بھی ہو، وہی کیفیت تمہارے بازار میں بھی ہو، ہر جگہ پر تمہاری یہی کیفیات ہو، تو پھر تو تم گویا کہ ایسے ہوگی کہ فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے گلی محلوں میں آ جائے، وہ مصافحہ کرنے کے لیے وہ تمہارے بستر پہ آ جائے۔ ایسا تو نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف کیفیات دی ہیں، چنانچہ یہ پریشانی والی بات نہیں ہے، اس سے آپ منافق نہیں ہوتے۔ یہ واقعہ ذکر کیا۔ دوسرا واقعہ انہوں نے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور ذکر کیا، اور وہ کیا ہے کہ جب احد کی لڑائی ہوئی تو اس لڑائی سے پہلے سیدنا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، اور شادی کی پہلی رات جب وہ اپنے بیوی کے پاس گئے تو اس وقت پہلی رات تھی، تو یہ ہوا کہ ایک بندہ گلی سے جا رہا ہے اور یہ آوازیں لگا رہے ہیں کہ احد کی لڑائی شروع ہو گئی ہے اور جنگ کے لیے اللہ کے رسول نکل چکے ہیں، چنانچہ سب لوگ نکلو۔ اس صحابی نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں جنگ کرے، لڑائیاں کرے کفار کے ساتھ، اور میں یہاں گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں، شادی کے مزے لیتا رہوں۔ اس طرح سے ان کو خیال آیا، تو ہم بستری انہوں نے کی تھی، ابھی تک غسل بھی نہیں کیا تھا کہ اسی حالت میں نکل گئے، اور اسی دوران جنگ لڑتے لڑتے یہ لکھا ہے روایات میں کہ وہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو ان کے سر کے جو بال ہیں ان سے پانی ٹپک رہا ہے، تو دیکھا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ ان کے گھر والوں سے معلومات کی تو کہا کہ بھئی یہ تو بغیر غسل کے چلے گئے تھے، اس لیے یہ معاملہ ہوا۔ تو اب یہ دو واقعات شیخ زکریا رحمہ اللہ نے فضائل اعمال کے اندر ذکر کیے ہیں۔ اعتراض ان پر یہ کرتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے کہ ایک طرف تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ بیوی بچوں میں مل رہے ہیں، ان کے بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو یہ تو بہت سارا وقت گزر گیا، اور دوسری طرف ذکر کرتے ہیں کہ ان کی بالکل نئی نئی شادی ہوئی اور شادی کے فوراً بعد پہلی رات ہی شہید ہو گئے۔ تو یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ لہٰذا دو واقعات ہے اور اس میں ٹکراؤ ہے، تضاد ہے، تو اس طرح کی باتیں شیخ صاحب نے ذکر کی ہے۔ تو اس کا آسان سا جواب یہی ہے کہ اعتراض کرنے والوں کا مطالعہ ہی نہیں ہے، یعنی ان کو اس بات کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے اور کتنے صحابی ہے۔ چنانچہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک ہی نام سے بہت سارے لوگ ہو، بہت سارے صحابہ کرام ہو، جیسے کہ یہ بات مشہور بھی ہے کہ 8 صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے۔ صرف یہ مشہور صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 7 یا 6 غالباً اور بھی ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عبداللہ نام کے صحابہ دیکھے، عبد الرحمن نام کے صحابہ دیکھے، تو مختلف صحابہ ایسے ہو سکتے ہیں۔ حضرت حنظلہ نام کے بھی اصل میں 2 صحابہ ہیں، ایک کا نام ہے حنظلہ بن مالک، اور ایک کا نام ہے حنظلہ ابن ربیع۔ یہ جو حنظلہ ابن ربیع ہے یہ وہ صحابی ہے جو بیوی بچوں میں ان کا جو واقعہ آتا ہے کہ بیوی بچے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں منافق ہو گیا ہوں، تو یہ وہ صحابہ ہے حنظلہ ابن ربیع، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کاتب وحی بھی تھے، وحی کو لکھنے والے تھے۔ دوسری طرف جو واقعہ ہے، یہ جو دوسرے صحابی ہے ان کا نام ہے حنظلہ بن مالک، ٹھیک ہے، یہ ہے جو غسیل الملائکہ ان کو کہا جاتا ہے، فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ تو اس نام کے چونکہ 2 صحابہ ہے، اس لیے اعتراض کا کوئی حق ہی نہیں بنتا۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ ذرا مطالعہ کرے۔ میں اس کے حوالے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مرقات شرح مشکات کے اندر ملا علی قاری رحمہ اللہ نے جلد 5 صفحہ 60 کے اندر یہ دونوں واقعات جو ہے وہ نقل کیے، یعنی یہ بات نقل کی ہے کہ مختلف یہ نام کے 2 صحابہ ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی الاصابہ فی تمییز الصحابہ اس میں یہ بات نقل کی ہے، جلد 1 صفحہ 359 کے اندر۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات حوالے موجود ہیں، تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک نام کے 2 صحابہ، اس لیے اعتراض نہیں بنتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات